تیسرا حلال کمائیے، حلال کھائیے. ایک لقمہ اگر حرام کا آپ کے پیٹ میں رہے گا 40 دن تک آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. یہ میرے آقا نے فرمایا. سوچیے ایک لقمہ حرام کا ہے تو 40 دن کے بعد قبول نہیں. اور جو جان بوجھ کر دوسرے کا مال حلق تک ٹھوسے ہوا ہے اس کا سجدہ کیسے قبول ہوئے گا؟ اس کی تلاوت کیسے قبول ہوئے گی؟ یعنی سجدہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. جیسے نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح حلال کمانا اور حلال کھانا بھی فرض. جی بھائی میں ادھر جاؤں تو وقت ہو جائے گا. جو مجھے بتا رہا ہوں وہاں پہ آئیے. آپ بتائیے مجھ کو ایک دم عام طور سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان، یہ جنات، 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی. یہ سب چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو زور سے بولیے. اللہ نے پیدا کیا. 12 مہینہ ہے، 12 مہینے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کیا موازنہ؟ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری شہر رمضان اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کیا تو سبحان اللہ. رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان کس کا ہے؟ سفر کس کا ہے؟ محرم کس کا ہے؟ ربیع الاول کس کا ہے؟ ربیع الاخر کس کا ہے؟ سب تو اللہ نے پیدا کیا نا بھائی. لیکن جیسے آپ کیوں گڑبڑا جا رہا ہے؟ ہلو 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 ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو میرے لال. اللہ تم کو سلامت رکھے. ایسی دعا دے دیں گے نا اوپر چلے جائیے گا. اوپر میں نے کیا سمجھا؟ مرنا مت سمجھیے. مر کیا نیچے جاتا ہے، اوپر تھوڑی جاتا ہے. اوپر کا معنی سوچتا بھی مر جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں مرنے کے بعد آدمی نیچے جاتا ہے. تو آپ وہ مت سمجھو کہ آپ کو وہاں بھیجنا چاہتا ہے، ترقی بھیجنا چاہتا ہے. بس ایسے ہی میں راضیان کو بول دیا. ایک بار محبت سے کہہ دیجیے. آپ لوگ ٹینشن نہیں نا بھائی؟ اگر نہیں ٹینشن ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہہ دی یا رسول اللہ. تو جو چاہتا ہوں مائک دیکھے پھر ختم ہو رہا آپ کا. تو ٹھیک کیجئے دعا کرنے والے ہیں آپ کے لیے. حضرات ساری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات نے پیدا کیا. اچھا مسجد کو اللہ گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ جہاں آپ کا گھر بنا ہے نا وہ بھی زمین اللہ کی ہے. کائنات کی پوری زمین اللہ کی ہے بادشاہ بھائی. تو مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ سارا مہینہ سارا دن اللہ نے پیدا کیا. رمضان کو اللہ کا مہینہ. آپ کہو گے مولانا مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، صرف اللہ کی بات ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام. کیا ہے؟ حرام. لیکن آج جتنا پارلیمنٹ والی کام ہے، جتنی پنچایت ہے، جتنا بابا یہ سب مسجدیں میں ہو رہی ہے. سب مسجد نماز پڑھنے چاٹو بیٹھ جائے گا. ایسا ابھی حضرت نے کہا نا کہ مولانا لوگ مریں گے تو ساتھ دیں گے مولانا، پیدا ہوں گے تو ساتھ دیں گے مولانا. وہ بات تو چھوڑ دیجیے، آپ وہیں پڑے ہیں. اگر کوئی امام مسجد میں فجر میں نہیں آیا پنچایت شروع. اللہ کہتا ہے سینے کو بغض سے غیبت سے پاک رکھو. یہ آپ کا امام ہے، 25 سال کا نوجوان ہے. میں کھول کے نہیں بولنا چاہتا، ٹھنڈی کا موسم ہے، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. تم بھول گئے 60 سال گلچھڑے اڑا کے آئے ہو، 50 سال بکراتی کر کے آئے ہو اور مسجد میں آ کے امام اٹھا رہے ہو. اپنی زندگی نہیں دیکھے. یہ امام جنت سے نہیں آیا، آپ ہی کا بیٹا تھا جس نے مدرسے میں پڑھا کے عالم دین جسے مولانا بنا دیا. آپ ہی کا بیٹا ہے.
کیا کہ عالم بنا انسان بھی ہے. صحیح کرو میرے بھائی, تم تو لے بھی تو گے, کل تقریر بھی نہیں کر پائیں گے. ہلو, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, پنچائی شروع کر دیتے ہیں آپ, اپنی زندگی پہ نظر نہیں ڈالتے, ادھر نہیں جانا چاہتے, پھر لیٹ ہو جائے گا مجھ کو جو مقصد ہو گیا. صحیح کر میرے لال سے نہیں صحیح ہوا, صحیح کرو تھوڑا, صحیح کرو میرے بابو میرے سونا. ایک بار کہہ دیے سبحان اللہ. ساری کائنات اللہ نے پیدا کیا, سارا مہینہ اللہ نے پیدا کیا. اس سارے مہینے میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان کا, شہر رمضان اللہ, یہ مہینہ اللہ کا ہے. کیوں کہا کہ اللہ کا مہینہ؟ اس لیے کہ رمضان میں صرف اللہ ہی کا کام ہوتا ہے. رات میں سحری, دن میں روزہ, پانچوں وقت نماز, پھر مغرب میں افطار, پھر مغرب کی نماز, پھر عشاء کی اذان, عشاء کی نماز, پھر تراویح, پھر رات بھر تلاوت. یعنی صبح و شام مسلمان اللہ کو راضی کرنے میں. جانتے ہیں ماہ رمضان میں, ماہ رمضان کے ہر دن اللہ تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو, جس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے, اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخلہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ فضیلت ہے رمضان کی. اور جب ماہ رمضان میں جمعہ آتا ہے, جمعرات ختم ہوا, مغرب کی اذان ہوئی, اسلامی مہینے میں دن میں مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے. جیسے آج مغرب کے بعد دن چینج ہو گیا, تاریخ چینج ہو گئی, جمعرات ختم ہوا, جمعہ آ گیا. جمعرات ختم, جمعہ کی شب سے لے کے جمعہ ختم ہونے والے سنیچر کی شب تک, یہ جو 24 گھنٹے ہیں, اس کا ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر گھڑی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے. یہ ماہ رمضان ہے. اور جو مسلمان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے گا, اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کوئی کنسیشن نہیں, کوئی معافی نہیں. یاد رکھیں آپ, جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دیں آپ. اور یہ بھی سن لیجئے, آقا کریم فرماتے ہیں, اگر ایک روزے کا 60 روزہ رکھ بھی لیا, 60 کیا, جو ماہ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تھا, پوری زندگی روزہ رکھے گا. جو برکت ماہ رمضان میں تھی ایک روزے کی, پوری زندگی کے اس روزے میں برکت تمہیں نہیں ملی. اب آئیے جس موضوع پہ میں آنا چاہتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بات سمجھ توجہ چاہتا میں, یہ جو باؤنڈری باندھا ہو آپ کا ذہن صاف کرنے کے لیے, تاکہ آرام سے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, کہ نہیں کہ مولانا بول کے چلے گئے, سمجھ میں نہیں آیا. پورا مہینہ اللہ نے پیدا کیا, پورا دن و رات اللہ نے پیدا کیا, ماہ رمضان کی صبح و شام اللہ نے پیدا کیا. مگر اسی ماہ رمضان میں مولانا ابو لیث صاحب, اللہ نے ایک رات پیدا کیا جو 1,000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولیے سبحان اللہ. ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے, 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے ایک رات. وہ کون رات ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یعنی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. مولا اس رات میں کیا ہوا جو ماہ رمضان کی تمام رات ایک طرف, اس رات 1000 مہینے سے افضل ہے, اس رات میں ہوا کیا, کون ایسی بات ہو گئی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس رات کی برکت اس لیے بڑھ گئی کہ اس رات میں اللہ کا قرآن آیا تھا. اللہ کا قرآن آیا تھا. کیا آیا تھا؟ زور سے بولیے. اب اللہ کا قرآن ماہ رمضان کی شب قدر کی رات میں آیا تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. راتوں سے افضل ہو گئی. کیوں؟ اللہ کا قرآن آیا ہے.
اللہ کا قرآن ہے، اس رات کو اللہ کی کتاب سے نسبت ہو، 1000 مہینوں سے افضل۔ میرا خدا کہتا ہے اے محمد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بول دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کا نام سنیے تو درود شریف ضرور پڑھیے، یہ حق ہے آپ کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین پیدا نہ کرتا، آسمان پیدا نہ کرتا، جنات حور پیدا نہ کرتا، انبیاء کو پیدا نہ کرتا، کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا مقصود تو میں اپنی خدائی کا اعلان بھی نہیں کرتا، میں اپنی خدائی کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ اے سنیوں، اگر ہمیں خدا ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے، حج زکوٰۃ ملا مصطفیٰ کے صدقے۔ سنیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قرآن آیا جس رات میں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا، آمنہ کا لال آیا، وہ رات کتنی افضل ہوئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ مسلمانوں، قرآن آتا ہے اللہ کا کلام، 1000 مہینے سے افضل۔ اما اس رات میں تو صاحب اللہ کا حبیب آیا ہے، وہ رات کتنی راتوں سے افضل ہوگی۔ آپ خوش نصیب ہو کہ نبی کی میلاد مناتے ہو اور آپ کے سینے میں نبی کی محبت جگمگا رہی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھی بتائیے، یہ محبت کا معنی کیا؟ بس آخری میں آ رہا ہوں، میرے پاس 5-6 ٹائم ہو گیا۔ ارے رات اپنی ارے بھیا، آپ اکیلے بول کے سب کو پتائی کر سب لوگ سوچ رہے ہیں صبح ڈیوٹی جانا ہے چھٹی کے بعد، اور 12:19 ہو گیا۔ ہاں آپ کو کیا معلوم۔ اچھا 5 منٹ بول دوں یا سلام پڑھ دیا جائے؟ سب اچھا 5 منٹ بول دوں یا سلام پڑھ لیا جائے؟ بولیے بولیے زیادہ 5 منٹ بولیے 10 منٹ آپ لوگ ایسا بیٹھے ہیں، اللہ قسم کھا کے بیٹھے، بولنا ہی نہیں۔ بولا کیجئے، بولا کیجئے، نہیں بولیے گا تو حادثہ ہو جائے گا۔ ہاں، جانتے کیا ہوا؟ ایک آدمی جو تھا کچھ بولتا ہی نہیں تھا، چپ رہتا تھا۔ مولانا نے تقریر میں کہہ دیا بولا کرو، تعریف کیا کرو، ہر چیز کی تعریف کیا کرو، بیوی کے کھانے کی تعریف کیا کرو، بیوی کے پکانے کی تعریف کیا کرو۔ خوب سمجھا دیے مولانا صاحب بیچارے کو۔ گیا گھر میں، کبھی بولتا نہیں تھا، مولانا صاحب سمجھانے سے گیا گھر، کھانا لگا دسترخوان پہ، ایک لقمہ کھایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا بات ہے۔ بیوی سنتے سنتے پک گئی، لائی بلانا ماری، بولے 20 سال ہو گیا شادی کو، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، آج پڑوسن سے دال مانگ کے لائے تو مارا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ لوگ بولیے، نہیں بولیے گا تو حادثہ ہو جائے گا۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ پورا مجمع زور سے بولو سبحان اللہ۔ بھائی دوستو، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا۔ میں بولوں گا مصطفیٰ آ گئے، آپ بولیے گا انقلاب آ گیا۔ جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے نا، قسم رب کائنات کی عزت کی، یہ دنیا نہ رہنے کے لائق تھی نہ جینے کے لائق تھی۔ جی، شراب خوری عام تھی، عیاشی عام تھی، مکاری عام تھی، رقص سے بسمل ہوتا تھا، عورتیں ناچتے ناچتے جب مست ہو جائیں تو ان کی گردن اڑا دیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ کے اور کالر کھول کے آتا تھا کہ آج میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین پہ گاڑ دیا۔ آپ بتائیے اس سے خطرناک اور برا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں لڑکی پڑھاؤ، لڑکی پڑھاؤ، لڑکی بڑھاؤ۔
ارے یہ کہو کہ میرے مصطفیٰ نے لڑکی بچا دیا، ورنہ پڑھاؤ ابھی کہو سب ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے عورتوں کو وقار بخشا ہے، عظمتیں بخشی ہے، ورنہ مولانا بیٹھے پوچھیے اگر کوئی بیدوا عورت ہو جاتی تو اس کو 6 مہینہ روم میں بند کر دیا جاتا، بغیر نمک کے بغیر مسالے کے کھانا دیا جاتا، نہ پیشاب کا نہ پانی کا انتظام، کچھ نہیں۔ اس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتی گندی، اس کے بعد اس کو گدھے پہ بیٹھا دیا جاتا، اس کے دامن میں ریڑھی دے دی جاتی۔ لوگ کنوارے لوگ دیکھ کر اس کو بھاگتے، شادی شدہ لوگ دیکھ کر بھاگتے کہ اس منحوس کی اگر نظر پڑ جائے گی تو ہم بھی مر جائیں گے۔ یہ حال تھا مکے کا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جب نہیں آئے تھے تب کا یہ ماحول تھا۔ میرے آقا کے نہیں آنے سے پہلے آج بھی ماحول کچھ اچھا نہیں ہے۔ کل لوگ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے، آج لوگ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ جی سب کی بات نہیں کرتا، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر 3-4 بچیاں پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے 3-4 ٹھو، اس کے باپ کا منہ دیکھیے، لگتا ہے 25 ٹھو چھچندر پیشاب کی ہوا ہے، ایک دم چپکائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا وہ جنت کی چابی آئی ہے، دل سے نہیں۔ اب کیا کہے گا، کیا کہے گا، آپ خود اپنا محاصرہ کیجئے۔ اور وہی اگر لڑکا پیدا ہو جائے، بادشاہ بھائی السلام علیکم، آپ کی دعا کام آگے تو فاتحہ کریں۔ ہنسیے مت، روئیے روئیے، ہنسیے مت روئیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، عزت کے ساتھ پالا کھلایا، محبت سے اس کی شادی کر دیا، وہ جنتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 ہی بیٹی ہے۔ آقا نے کہا تم بھی صحیح سے کھلاؤ پلاؤ پڑھاؤ، اچھے سے شادی کر دو محبت کے ساتھ، تم بھی جنتی ہو۔ ایک کہے یا رسول اللہ میرے پاس تو 1 ہی ہے۔ آقا نے کہا تم بھی کھلاؤ پلاؤ، عزت سے رکھو، اس کی شادی کر دو، تم بھی جنتی ہو۔ ایک صحابی رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے۔ کہا کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی بیٹی نہیں، میں کیسے جنتی بنوں گا؟ آقا فرماتے اگر تیرے پاس بیٹی نہیں ہے، اگر دل میں بیٹی کی محبت ہے، دل میں بیٹی ہونے کا خیال ہے، اس خیال کی بنیاد پہ تم بھی جنتی ہو۔ اس خیال ہونے کی بنیاد پہ اگر تیرے سینے میں محبت ہے، لڑکی کی خواہش ہے تیرے دل میں، تو اس خواہش کی بنیاد تم بھی جنتی ہو۔ اس لیے بھائیوں، لڑکیوں کو عزت، عورتوں کا مقام کسی نے دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آخری جو بات میں بتانے والا ہوں 2 منٹ کے اندر، بس وہی سن لیجئے۔ یہ جلسہ آپ نے کیا بہت اچھا لگا، ہر سال کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایمانی جذبہ بھی ہے، عاشقوں کا مجمع بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا عشق، ہمارا جذبہ، ہماری محبت صرف جلسے تک محدود ہے، بس صرف جلسے تک۔ جلسہ ختم، مولانا صاحب لوگ بریانی کھا کے نکل لیں گے، آپ لوگ سندھ لے کے نکل لیجیے گا۔ صبح ابھی کتنے لوگ ہیں کہ الحمدللہ 100-150 لوگ ہیں۔ صبح مسجد میں دیکھیے گا تو 5 آدمی رہیں گے امام صاحب کو لے کے، صرف 5 آدمی۔ جلسہ میں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے۔ جھوٹا ہے وہ مسلمان جو نبی کے نام پہ اپنا 10 منٹ کا نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتا نبی کے فرمان کے مطابق، وہ نبی کے نام پہ جان کیا دے گا؟ کیا دے گا جان؟ سن لیجئے، میرے آقا نے فرمایا بغیر نماز کے کوئی عبادت قبول نہیں۔ یاد رکھیں آپ، خالی غوث کے نام پہ 11 کا مرغا، آقا حسین کے نام پہ کھچڑا، اور رسول اللہ کے نام پہ خرما بسکٹ لے کے چل کام ہو گیا۔ اگر آپ نبی کے عاشق ہو تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے نماز، بس 2 منٹ، نماز دین کا کھمبا ہے،
نماز جنت کی چابی ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز بغیر نماز کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ مان لیجئے آپ ایک لوٹا ہے، غازی میں لوٹا ہی بولتے ہیں نا کہ بدنا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لوٹا دو نہیں بولتے ہیں، لوٹا ہے۔ مثال سے بھائی تاکہ آپ کے ذہن میں لوٹا ہے اور لوٹے کے نیچے پیدی نہیں ہے، آپ دن بھر پانی بھریے، کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا نا؟ سمرسیبل لگا دیجیے اس میں تو بھی پانی نہیں رکے گا، کیوں؟ لوٹا میں پیدی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز نہیں، کوئی عبادت کا ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، گناہوں سے بچو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمع سے، اے موسیٰ کلیم اللہ کیا کہتے ہو آپ؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، گناہ کریں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، رزق کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہتے بھی ہیں آپ، ارے فلانواں تو بڑا بدماش ہے، بڑا گڑبڑ ہے، لیکن مال خوب آ رہا ہے اس کے پاس۔ ہم لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پریشان ہیں، اور وہ دیکھیے 2 نمبر کام کیا چمکتا جا رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ اللہ سے ڈر رہا۔ سنیے اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، سنیے آپ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل جائے گی۔ سن لیجیے اب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا امتی میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، کہاں عذاب نازل ہو رہا ہے، مال ملتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں اپنے گنہگار بندوں سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ سب سے بڑا عذاب میرا یہ ہے کہ میں اپنے بندے سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اس کو کم بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے نبی سارے کائنات کے آقا ہو کر رات بھر کھڑے ہو کر قیام میں رو رو کے تلاوت کریں، اتنا روئے کہ داڑھی شریف بھیگ جائے، ہاتھ میں سوجن آ جائے، پاؤں میں ورم پڑ جائے، رات بھر سجدہ، دن رات بھر قیام، رات بھر رکوع۔ حضرت عائشہ امی فرماتی یا رسول اللہ آپ تو سارے نبیوں کے آقا ہیں، سارے کائنات کے داتا ہیں، زمین آپ کے صدقے، آسمان آپ کے صدقے، کائنات کا نظام آپ کے صدقے، یا رسول اللہ جنت آپ کے صدقے، جہنم آپ کے صدقے، جس کی محبت آپ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ جنتی ہے۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا مقام آپ کو دیا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے کائنات کا آقا بنایا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اے سنیو سنو، میرا نبی سارے کائنات کا آقا ہو کے، سارے کائنات کا آقا ہو کے، سارے نبیوں کا امام ہو کے، اللہ کا محبوب ہو کے، رات بھر کھڑا ہو کے روتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ جس پروردگار نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ سارے نبیوں کا امام اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہم لوگ گنہگاروں کے انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے 5 وقت کا سجدہ بھی نہیں کرتے۔ اے سنیو اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ہو جائے، اگر چاہتے ہو آقا حسین کے فیضان سے مالا مال ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو جاؤ تو نماز پڑھو، اس کے بعد آقا حسین کا جلسہ کرو، نماز پڑھو جشن عید میلاد النبی کرو، نماز پڑھو غوث اعظم کی گارہی کرو، قسم رب کائنات عزت کی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ وہ بھی سلام کرے، اگر شوہر کی نظر بیوی پہ پڑ جائے تو شوہر بیوی کو سلام کرے، اور بیوی کی نظر شوہر کو پڑ جائے تو بیوی شوہر کو سلام کرے۔ لیکن آج اگر کہہ دیے شوہر کو سلام کرنے کو، بولے کہا مولانا صاحب پھنسا رہے ہیں، نکیہ کٹوائی ہے کہاں پھنسا رہے ہیں آپ؟ ہم سلام کریں گے، تم سلام کرو گے
میرے آقا سلام کرتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سلام کو عام کیجئے۔ اب آئیے، میرے آقا نے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو سلام کیا، جواب ملا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، غور سے سنیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم لوگ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کے ابھی کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مسجد، ایک بات درود شریف پڑھے تاکہ یہ باہر ہو جائے، درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماد والجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بابو جلدی نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، نکلو جاؤ، بادشاہ بھائی بیٹھتے ہیں تو موڈ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ آواز بھی آپ کی دعاؤں سے کام کر رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ایک بار پورا مجمع زور سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ اور سنیو، آپ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اس کے بعد سارے نبیوں کے آقا کا امتی بنا دیا، اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے گھر میں پیدا بنا۔ کروڑوں احسان اس پروردگار کا، کروڑوں احسان۔ اب آئیے، صحابہ سے پوچھا میرے آقا نے، اے صحابہ یہ بتاؤ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھ کے تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے بابو اے مائک مجھے کود جائیں گے اوپر، تم لوگ کیا چپ سے بیٹھو، بیٹھو کاچی سے بیٹھو، دانت مت دکھاؤ، بیٹھو، سنو سنو سنی اور خوش ہو جاؤ، کتنا اچھا کام کرتے ہو آپ۔ قسم رب کائنات کی عزت کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، بس اللہ نے آپ کو پیدا کر کے ہم گنہگاروں پہ جو احسان کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسی احسان کا شکریہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اس مجمع میں کوئی نہیں ہے جو نعرہ لگا دے، اسٹیج سے نعرہ بہت لگتا ہے، سب لوگ بولیے پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ اگلا اچھا پھنسا ہے مولوی صاحب چکر، ہم لوگ بچ گئے ہیں۔ یہ پھنسے نہیں ہیں، جو نبی کے جلسے میں پھنس گیا وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اب سنیے، آپ پھر نہ لگائے گا، بھلے ان کو ہم اس کا فائدہ بتا دیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن ایک مرتبہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو زمین سے آسمان تک جتنی جگہیں خالی ہیں نیکیوں سے بھر جاتی ہیں۔ اب آپ کھڑا ہو جائیے، کھڑا ہو جائیے۔ سرکار کی آمد، ہاتھ اٹھا کے بولیے سب لوگ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو اہل سنت والجماعت کے گھر میں پیدا فرمایا۔ صحابہ نے کہا کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کو پیدا فرما کے ہم گنہگاروں پہ احسان کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ اسی احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اب سنیے، اتنی بھی بات ختم نہیں کرنی۔ میرے آقا نے کہا صحابہ اس بات پہ تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ کیا صحابہ جھوٹ بولتے تھے؟ اما صحاب کسی صحابی کے راستے پہ آپ چل جائیں گے تو آپ جنتی ہو جائیں گے، لیکن بات کو مضبوط کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ نے کہا قسم رب کائنات کی عزت کی یا رسول اللہ ہم کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، آپ
کو اللہ نے جو پیدا کیا، ہم گنہگاروں پہ جو احسان کیا، اسی احسان کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے صحابہ میں نے قسم اس لیے کھلایا، ابھی جبرائیل آئے تھے، کہا آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اب آپ سوچئے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ ارے میرے بھائی، ہم میلاد میں کرتے کیا ہے بھلی بتاؤ؟ جلسہ شروع ہوا، قاری قرآن نے تلاوت کی، زور سے کہہ دی سبحان اللہ۔ تلاوت کرنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ اس کے بعد جناب بادشاہ بھائی نے رسول کی شان میں نعت پڑھی، یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ مجھ جیسا پاپی گنہگار آیا، اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے، یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ تو کیسے کرنا صحیح نہیں ہے؟ سوچیے پھر کیسے غلط ہو گیا یہ؟ قرآن پڑھنا ثواب، نعت پڑھنا ثواب، اور اللہ کا ذکر کرنا ثواب، تو میلاد گناہ کیسے ہو گیا؟ اور سنیے یہ کیوں ہوا؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، ابھی کیسے آ گیا یہ؟ کیوں آیا؟ سنیے، اس کو بھی سن لیجیے۔ بزرگوں نے، حضرت نے جو کہا نا کہ بابا لوگ کے چکر مت پڑیے، تو بابا مانے یہ سب بابا نہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، مقصد وہ نہیں تھا۔ وہ بابا جو تعویذ پکڑا کے اور مال لے لیتے ہیں دنیا بھر کا، ان کی بات ہی کر رہے تھے۔ جی آپ وہاں مت جائے گا، بابا کے معنی جو ڈپلیکیٹ بابا ہے، ورنہ اللہ کے ولی ایسے ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، مصیبت ہوئی، چلیے حضرت کے پاس، چلیے حضرت کے پاس، وہ بھی لکھ کے دیے، آپ بھی پورا خوش ہیں ہر مصیبت میں۔ یہ بتائیے شفا دینے والا پروردگار، میں دعا تعویذ کے خلاف نہیں ہوں، بے شک اللہ کا کلام کام کرتا ہے، بے شک۔ آج قرآن نہیں دیکھتے آپ؟ قرآن کیوں آیا؟ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس لیے آیا کوئی انتقال کر جائے تو اس کو بخشنے کے لیے پڑھا جائے، کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیا جائے۔ بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ قرآن پڑھ کے پھونک دینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں قرآن کی تلاوت کر کے دعا کر دینے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ دعا کرائیے، پھونکیے، روح نکالیے، نہیں، یہ قرآن روح نکالنے والا نہیں ہے، پوری دنیا کے جسم میں روح ڈالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عالم اسلام کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ پوری دنیا کا قرآن ہے، جو چاہے اسے حاصل کرے اور صحیح راستے پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا ہے قرآن۔ تو آئیے، میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، آپ اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کے پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا احسان شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو جب کوئی بندہ اللہ کے نبی کے پیدائش پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پروردگار فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں ابھی، لیکن زور سے کہیے سبحان اللہ۔ قاری صاحب ایمان طاہر ہو جائے گا اس غریب کی محنت۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ تین عید کہاں سے لائے آپ؟ عجیب حال ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہوں میں کبھی کبھی، کیسے پڑھتے ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ بتائیے آخر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہم لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میلاد کے معنی پیدائش کیا آتا ہے، میلاد النبی کے معنی نبی کی پیدائش۔ یہ دن اعلیٰ کیوں ہے؟ ایک مثال دے دوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تو بارہا کہتا ہوں
کسی مولانا، کسی مفتی، کسی پیر سے مت پوچھئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا دل خود مفتی ہے. جو مسئلہ پوچھنا اس سے پوچھو. یہ بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا غلط ہے؟ جوا کھیلنا گناہ ہے، دل نہیں جانتا. کسی کا حق مارنا گناہ ہے، دل نہیں جانتا. کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف بری نظر ڈالنا گناہ ہے، دل نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، کسی کا حق مارنا حرام، حرام کمائی کمانا شریعت میں حرام. سن لو، حرام کمانا پہلا گناہ. حرام کمائی کا پیسہ دین کے کام میں، مسجد میں، مدرسہ میں، جلسے میں لگانا دوسرا گناہ. اس پہ ثواب کی نیت کرنا تیسرا گناہ. جی تیسرا گناہ. حلال کمائیے، حلال کھائیے. ایک لقمہ اگر حرام کا آپ کے پیٹ میں رہے گا 40 دن تک آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. یہ میرے آقا نے فرمایا. سوچیے ایک لقمہ حرام کا ہے تو 40 دن کے بعد قبول نہیں. جو جان بوجھ کر دوسرے کا مال حلق تک ٹھوسے ہوا ہے اس کا سجدہ کیسے قبول ہوئے گا؟ اس کی تلاوت کیسے قبول ہوئے گی؟ سجدہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. جیسے نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح حلال کمانا اور حلال کھانا بھی فرض. جی بھائی میں ادھر جاؤں تو وقت ہو جائے گا. جو مجھے بتا رہا ہوں وہاں پہ آئیے. آپ بتائیے مجھ کو ایک دم عام طور سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان، یہ جنات، 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی. یہ سب چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو زور سے بولیے. اللہ نے پیدا کیا. 12 مہینہ ہے، 12 مہینے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کیا موازنہ. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری شہر رمضان اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کیا تو سبحان اللہ. رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان کس کا ہے؟ صفر کس کا ہے؟ محرم کس کا ہے؟ ربیع الاول کس کا ہے؟ ربیع الاخر کس کا ہے؟ سب تو اللہ نے پیدا کیا نا بھائی. لیکن جیسے آپ کیوں گڑبڑا جا رہا ہے؟ ہلو 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 ٹھیک ہے چھوڑ دو میرے لال. اللہ تم کو سلامت رکھے. ایسی دعا دے دیں گے نا اوپر چلے جائیے گا. اوپر میں نے کیا سمجھا؟ مرنا مت سمجھیے. مر کیا پیچھے جاتا ہے، اوپر تھوڑی جاتا ہے. اوپر کا معنی سوچتا بھی مر جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں مرنے کے بعد آدمی نیچے جاتا ہے. تو آپ وہ مت سمجھو کہ آپ کو وہاں بھیجنا چاہتا ہے، ترقی بھیجنا چاہتا ہے. بس ایسے ہی میرا راضیان کو بول دیا. ایک بار محبت سے کہہ دیجیے. آپ لوگ ٹینشن نہیں نا بھائی. اگر نہیں ٹینشن ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہہ دی یا رسول اللہ. تو جو چاہتا ہوں مائک دیکھے ختم ہو رہا آپ کا. تو ٹھیک کیجیے دعا کرنے والے ہیں آپ کے لیے. حضرات ساری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات نے پیدا کیا. اچھا مسجد کو اللہ گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ جہاں آپ کا گھر بنا ہے نا وہ بھی زمین اللہ کی ہے. کائنات کی پوری زمین اللہ کی ہے بادشاہ بھائی. تو مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ سارا مہینہ سارا دن اللہ نے پیدا کیا. رمضان کو اللہ کا مہینہ. آپ کہو گے مولانا مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، صرف اللہ کی بات ہوتی ہے. کہہ دو سبحان. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام. کیا ہے؟ حرام. لیکن آج جتنا پارلیمنٹ والی کام ہے، جتنی پنچایت ہے، جتنا بابا کی سب مسجد میں ہو رہی ہے. سب مسجد نماز پڑھے چاٹو بیٹھ جائے گا. ایسا ابھی حضرت نے کہا نا کہ مولانا لوگ مریں گے تو ساتھ دیں گے مولانا.
پیدا ہوں گے تو ساتھ دیں گے مولانا. دو بات تو چھوڑ دیجیے, آپ وہیں پڑے ہیں. اگر کوئی امام مسجد میں فجر میں نہیں آیا, پنچائی شروع. اللہ کہتا ہے سینے کو بغض سے, غیبت سے پاک رکھو. یہ آپ کا امام ہے, 25 سال کا نوجوان ہے. میں کھول کے نہیں بولنا چاہتا, ٹھنڈی کا موسم ہے, کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. تم بھول گئے 60 سال گلچھڑے اڑا کے آئے ہو, 50 سال بکراتی کر کے آئے ہو, اور مسجد میں آ کے امام کو اٹھا رہے ہو. اپنی زندگی نہیں دیکھے. یہ امام جنت سے نہیں آیا, آپ ہی کا بیٹا تھا جس نے مدرسے میں پڑھا کے عالم دین میں سے مولانا بنا دیا. آپ ہی کا بیٹا ہے, ہمارے اور آپ کا بیٹا ہے جو مدرسے میں جا کے عالم بنا. عالم کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے. صحیح کرو میرے بھائی, تم تو لے بھی دو گے, کل تقریر بھی نہیں کر پائیں گے. ہلو, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, پنچائی شروع کر دیتے ہیں آپ, اپنی زندگی پہ نظر نہیں ڈالتے. ادھر نہیں جانا چاہتے, پھر لیٹ ہو جائے گا مجھ کو جو مقصد ہوگا. صحیح کر میرے لال سے, نہیں صحیح ہوا, صحیح کرو, تھوڑا صحیح کرو میرے بابو, میرے سونا. ایک بار کہہ دیے سبحان اللہ. ساری کائنات اللہ نے پیدا کیا, سارا مہینہ اللہ نے پیدا کیا. اس سارے مہینے میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان کا. شہر رمضان اللہ, یہ مہینہ اللہ کا ہے. کیوں کہا گیا اللہ کا مہینہ؟ اس لیے کہ رمضان میں صرف اللہ ہی کا کام ہوتا ہے. رات میں سحری, دن میں روزہ, 5 وقت نماز, پھر مغرب میں افطار, پھر مغرب کی نماز, پھر عشاء کی اذان, عشاء کی نماز, پھر تراویح, پھر رات بھر تلاوت. یعنی صبح و شام مسلمان اللہ کو راضی کرنے میں. جانتے ہیں ماہ رمضان میں, ماہ رمضان کے ہر دن اللہ تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو, جس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے, اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخلہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ فضیلت ہے رمضان کی. اور جب ماہ رمضان میں جمعہ آتا ہے, جمعرات ختم ہوا, مغرب کی اذان ہوئی. اسلامی مہینے میں دن میں مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے. جیسے آج مغرب کے بعد دن چینج ہو گیا, تاریخ چینج ہو گئی. جمعرات ختم ہوا, جمعہ آ گیا. جمعرات ختم, جمعہ کی شب سے لے کے جمعہ ختم ہونے والے سنیچر کی شب تک, یہ جو 24 گھنٹے ہیں, اس کا ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر گھڑی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے. یہ ماہ رمضان ہے. اور جو مسلمان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے گا, اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کوئی کنسیشن نہیں, کوئی معافی نہیں. یاد رکھیں آپ, جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دے آپ. اور یہ بھی سن لیجئے, آقا کریم فرماتے ہیں اگر ایک روزے کا 60 روزہ رکھ بھی لیا, 60 کیا, جو ماہ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تھا, پوری زندگی روزہ رکھے گا. جو برکت ماہ رمضان میں تھی ایک روزے کی, پوری زندگی کے اس روزے میں برکت تمہیں نہیں ملی. اب آئیے جس موضوع پہ میں آنا چاہتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بات سمجھ توجہ چاہتا میں, یہ جو باؤنڈری باندھا ہو آپ کا ذہن صاف کرنے کے لیے, تاکہ آرام سے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. کہ نہیں کہ مولانا بول کے چلے گئے, سمجھ میں نہیں آیا. پورا مہینہ اللہ نے پیدا کیا, پورا دن و رات اللہ نے پیدا کیا, ماہ رمضان کی صبح و شام اللہ نے پیدا کیا. مگر اسی ماہ رمضان میں مولانا ابو لیث صاحب, اللہ نے ایک رات پیدا کیا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولیے, ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے ایک رات. وہ کون رات ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یعنی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. مولا اس رات میں کیا ہوا
جو ماہ رمضان کی تمام رات ایک طرف، اس رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اس رات میں ہوا کیا، کون ایسی بات ہو گئی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رات کی برکت اس لیے بڑھ گئی کہ اس رات میں اللہ کا قرآن آیا تھا، اللہ کا قرآن آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ زور سے بولیے، اب اللہ کا قرآن ماہ رمضان کی شب قدر کی رات میں آیا تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اللہ اللہ راتوں سے افضل ہو گئی، کیوں؟ اللہ کا قرآن آیا ہے، اللہ کا قرآن آیا ہے، اس رات کو اللہ کی کتاب سے نسبت ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل۔ میرا خدا کہتا ہے اے محمد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بول دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کا نام سنیے تو درود شریف ضرور پڑھیے، یہ حق ہے آپ کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین پیدا نہ کرتا، آسمان پیدا نہ کرتا، جنات حور پیدا نہ کرتا، انبیاء کو پیدا نہ کرتا، کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا مقصود تو میں اپنی خدائی کا اعلان بھی نہیں کرتا، میں اپنی خدائی کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ اے سنیوں، اگر ہمیں خدا ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے، حج زکاة ملا مصطفیٰ کے صدقے۔ سنیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قرآن آیا جس رات میں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا، آمنہ کا لال آیا، وہ رات کتنی افضل ہوئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ مسلمانوں، قرآن آتا ہے اللہ کا کلام 1000 مہینے سے افضل، اما اس رات میں تو صاحب اللہ کا حبیب آیا ہے، وہ رات کتنی راتوں سے افضل ہوگی۔ آپ خوش نصیب ہو کہ نبی کی میلاد مناتے ہو اور آپ کے سینے میں نبی کی محبت جگمگا رہی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھی بتائیے، یہ محبت کا معنی آخری میں آ رہا ہوں، میرے پاس 5-6 ارے رات اپنی، ارے بھیا آپ اکیلے بول کے سب کو پھنسائیے گا، سب لوگ سوچ رہے ہیں صبح ڈیوٹی جانا ہے چھٹی کے بعد، اور 12:19 ہو گیا۔ ہاں آپ کو کیا معلوم۔ اچھا 5 منٹ بول دوں یا سلام پڑھ دیا جائے؟ سب اچھا 5 منٹ بول دوں یا سلام پڑھ لیا جائے؟ بولیے بولیے، زیادہ 5 منٹ بولیے 10 منٹ آپ لوگ ایسا بیٹھے ہیں، اللہ قسم کھا کے بیٹھے، بولنا ہی نہیں، بولا کیجئے بولا کیجئے، نہیں بولیے گا تو نہیں بولے گا تو حادثہ ہو جائے گا۔ ہاں جانتے کیا ہوا، ایک آدمی جو تھا کچھ بولتا ہی نہیں تھا، چپ رہتا تھا، مولانا نے تقریر میں کہہ دیا بولا کرو، تعریف کیا کرو، ہر چیز کی تعریف کیا کرو، بیوی کے کھانے کی تعریف کیا کرو، بیوی کے پکانے کی تعریف کیا کرو، خوب سمجھا دیے مولانا صاحب بیچارے کو۔ گیا گھر میں، کبھی بولتا نہیں تھا، مولانا صاحب سمجھانے سے گیا گھر، کھانا لگا دسترخوان میں، ایک لقمہ کھایا، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، کیا بات ہے، بیوی سنتے سنتے پک گئی، لائی بلانا ماری، بولے 20 سال ہو گیا شادی کو، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، آج پڑوسن سے دال مانگ کے لائے تو مارا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ لوگ بولیے، نہیں بولیے گا تو حادثہ ہو جائے گا۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، پورا مجمع زور سے بولو سبحان اللہ۔ بھائی دوستو،
مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا. میں بولوں گا مصطفیٰ آ گئے, آپ بولے گا انقلاب آ گیا. جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے نا, قسم رب کائنات کی عزت کی, یہ دنیا نہ رہنے کے لائق تھی نہ جینے کے لائق تھی. جی شراب خوری عام تھی, عیاشی عام تھی, مکاری عام تھی, رقص سے بسمل ہوتا تھا. عورتیں ناچتے ناچتے جب مست ہو جائیں تو ان کی گردن اڑا دیا جاتا تھا. بچی پیدا ہوتی تھی, باپ اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ کے اور کالر کھول کے آتا تھا کہ آج میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین پہ گاڑ دیا. آپ بتائیں اس سے خطرناک اور برا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں لڑکی پڑھاؤ, لڑکی پڑھاؤ, لڑکی بڑھاؤ. ارے یہ کہو کہ میرے مصطفیٰ نے لڑکی بچا دیا, ورنہ پڑھاؤ ابھی کہو سب ختم ہو گیا. میرے آقا نے عورتوں کو وقار بخشا ہے, عظمتیں بخشی ہے. ورنہ مولانا بیٹھے پوچھیے, اگر کوئی بیدوا عورت ہو جاتی تو اس کو 6 مہینہ روم میں بند کر دیا جاتا, بغیر نمک کے بغیر مسالے کے کھانا دیا جاتا, نہ پیشاب کا نہ پانی کا انتظام, کچھ نہیں. اس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتی گندی. اس کے بعد اس کو گدھے پہ بیٹھا دیا جاتا, اس کے دامن میں ریڑھی دے دی جاتی. لوگ کنوارے لوگ دیکھ کر اس کو بھاگتے, شادی شدہ لوگ دیکھ کر بھاگتے کہ اس منحوس کی اگر نظر پڑ جائے گی تو ہم بھی مر جائیں گے. یہ حال تھا مکے کا. میرے مصطفیٰ تشریف لائے, جب نہیں آئے تھے تب کا یہ ماحول تھا. میرے آقا کے نہیں آنے سے پہلے آج بھی ماحول کچھ اچھا نہیں ہے. کل لوگ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے, آج لوگ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں مار دیتے ہیں. جی سب کی بات نہیں کرتا. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر 3-4 بچیاں پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے 3-4 تو اس کے باپ کا منہ دیکھیے, لگتا ہے 25 تو چھچندر پیشاب کی ہوا ہے, ایک دم چپکائے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا وہ جنت کی چابی آئی ہے. دل سے نہیں, اب کیا کہے گا, کیا کہے گا, آپ خود اپنا محاصرہ کیجئے. اور وہی اگر لڑکا پیدا ہو جائے, بادشاہ بھائی السلام علیکم, آپ کی دعا کام آگے تو فاتحہ کریں. ہنسیے مت, روئیے روئیے, ہنسیے مت روئیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں, عزت کے ساتھ پالا کھلایا, محبت سے اس کی شادی کر دیا, وہ جنتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک صحابہ اٹھے, یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 ہی بیٹی ہے. آقا نے کہا تم بھی صحیح سے کھلاؤ پلاؤ پڑھاؤ, اچھے سے شادی کر دو محبت کے ساتھ, تم بھی جنتی ہو. ایک کہے یا رسول اللہ میرے پاس تو 1 ہی ہے. آقا نے کہا تم بھی کھلاؤ پلاؤ, عزت سے رکھو, اس کی شادی کر دو, تم بھی جنتی ہو. ایک صحابی رونے لگے. کہا کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی بیٹی نہیں, میں کیسے جنتی بنوں گا؟ آقا فرماتے اگر تیرے پاس بیٹی نہیں ہے, اگر دل میں بیٹی کی محبت ہے, دل میں بیٹی ہونے کا خیال ہے, اس خیال کی بنیاد پہ تم بھی جنتی ہو. اس خیال ہونے کی بنیاد پہ اگر تیرے سینے میں محبت ہے, لڑکی کی خواہش ہے تیرے دل میں, تو اس خواہش کی بنیاد تم بھی جنتی ہو. اس لیے بھائیوں, لڑکیوں کو عزت, عورتوں کا مقام کسی نے دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. سبحان اللہ. بس آخری جو بات میں بتانے والا ہوں 2 منٹ کے اندر, بس وہی سن لیجئے. یہ جلسہ آپ نے کیا بہت اچھا لگا, ہر سال کرتے ہیں, اور الحمدللہ ایمانی جذبہ بھی ہے, عاشقوں کا مجمع بھی ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہمارا عشق, ہمارا جذبہ, ہماری محبت صرف جلسے تک محدود ہے. بس صرف جلسے تک. جلسہ ختم, مولانا صاحب لوگ بریانی کھا کے نکل لیں گے, آپ لوگ سندھ لے کے نکل لیجیے گا. صبح ابھی کتنے لوگ ہیں کہ الحمدللہ 100-150 لوگ ہیں.
صبح مسجد میں دیکھیے گا تو 5 آدمی رہیں گے امام صاحب کو لے کے، صرف 5 آدمی جلسہ میں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے۔ جھوٹا ہے وہ مسلمان جو نبی کے نام پہ اپنا 10 منٹ کا نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتا نبی کے فرمان کے مطابق، وہ نبی کے نام پہ جان کیا دے گا؟ جان کے بے شک کیا دے گا جان؟ سن لیجئے، میرے آقا نے فرمایا بغیر نماز کے کوئی عبادت قبول نہیں۔ یاد رکھیں آپ، خالی غوث کے نام پہ گارہی کا مرغا، آقا حسین کے نام پہ کھچڑا، اور رسول اللہ کے نام پہ خرما بسکٹ لے کے چل کام ہو گیا۔ اگر آپ نبی کے عاشق ہو تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے نماز بس 2 منٹ، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز بغیر نماز کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ مان لیجئے آپ ایک لوٹا ہے، غازی میں لوٹا ہی بولتے ہیں نا کہ بدنہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لوٹا تو نہیں بولتے ہیں، لوٹا ہے۔ مثال سے بھائی تاکہ آپ کے ذہن میں لوٹا ہے اور لوٹے کے نیچے پیدی نہیں ہے، آپ دن بھر پانی بھریے، کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا نا؟ سمرسیبل لگا دیجئے اس میں تو بھی پانی نہیں رکے گا، کیوں؟ لوٹا میں پیدی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز نہیں، کوئی عبادت کا ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، گناہوں سے بچو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمع سے، اے موسیٰ کلیم اللہ کیا کہتے ہو آپ؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، گناہ کریں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، رزق کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہتے بھی ہیں آپ، ارے فلانواں تو بڑا بدماش ہے، بڑا گڑبڑ ہے، لیکن مال خوب آ رہا ہے اس کے پاس۔ ہم لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پریشان ہیں، اور وہ دیکھیے 2 نمبر کام کیا چمکتا جا رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ اللہ سے ڈر رہا۔ سنیے اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، سنیے آپ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل جائے گی۔ سن لیجئے، اب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا امتی میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، کہاں عذاب نازل ہو رہا ہے، مال ملتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں اپنے گنہگار بندوں سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ سب سے بڑا عذاب میرا یہ ہے کہ میں اپنے بندے سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اس کو کم بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے نبی سارے کائنات کے آقا ہو کر رات بھر کھڑے ہو کر قیام میں رو رو کے تلاوت کریں، اتنا روئے کہ داڑھی شریف بھیگ جائے، ہاتھ میں سوجن آ جائے، پاؤں میں ورم پڑ جائے، رات بھر سجدہ، دن رات بھر قیام، رات بھر رکوع۔ حضرت عائشہ امی فرماتی یا رسول اللہ آپ تو سارے نبیوں کے آقا ہیں، سارے کائنات کے داتا ہیں، زمین آپ کے صدقے، آسمان آپ کے صدقے، کائنات کا نظام آپ کے صدقے، یا رسول اللہ جنت آپ کے صدقے، جہنم آپ کے صدقے، جس کی محبت آپ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ جنتی ہے۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا مقام آپ کو دیا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے کائنات کا آقا بنایا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اے سنیو سنو، میرا نبی سارے کائنات کا آقا ہو کے، سارے کائنات کا آقا ہو کے، سارے نبیوں کا امام ہو کے، اللہ کا محبوب ہو کے رات بھر کھڑا ہو کے روتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ جس پروردگار نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ سارے نبیوں کا امام اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہم لوگ گنہگاروں کے انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے 5 وقت کا سجدہ بھی نہیں کرتے۔ اے سنیو اگر چاہتے ہو
آقا کا کرم ہو جائے. اگر چاہتے ہو آقا حسین کے فیضان سے مالا مال ہو جاؤ, اگر چاہتے ہو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو جاؤ, تو نماز پڑھو, اس کے بعد آقا حسین کا جلسہ کرو. نماز پڑھو, جشن عید میلاد النبی کرو. نماز پڑھو, غوث اعظم کی گارہی کرو. قسم رب کائنات عزت کی سونے پہ سہاگا ہو جائے. شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا, ہو زباں پر پیارے آقا, الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمش تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. سر قلم کر دو میرا یا سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام, سب لوگ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت فرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ تشریف لیے, بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے. انہوں نے, بزرگوں نے, بچوں نے مل کر تیرے نبی کے عشق و محبت میں جلسہ رسول کا انعقاد کیا. مولا کریم تلاوت قرآن مجید, نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے نبی تیرے ولیوں کا ذکر, سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد, درود پاک کا تحفہ, صلاۃ و سلام کا نذرانہ. مولا سب پیش کیے گئے ہم لوگوں کے بولنے میں, پڑھنے میں یا مجمع کے سننے میں, بیٹھنے میں کسی قسم کی بے ادبی, گستاخی, بھول چوک, جلد بازی ہو گئی ہو
مولا تو غفور الرحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں تمام غلطیوں کو بخش دے و معاف فرما دے۔ مولا اس میلاد پاک کی محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا کریم اس کا ثواب سب سے پہلے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کو ہدیتاً توفتاً نظراً پیش فرما۔ مولا کریم رسول پاک کے صدقے میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی ارواح بارگاہ کو اس فاتحہ کا ثواب عطا فرما دے۔ مولا کریم یہ جتنے لوگ موجود ہیں، ہم لوگ کے خاندان میں چھوٹے بڑے بوڑھے بچے اعزاء اقربا ماں باپ مال اولاد کھیش وغار دوست احباب جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، مولا آج کی مبارک رات کے صدقے سبوں کی مغفرت فرما دے۔ مولا جلسے رسول کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا ان کے قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما دے۔ مولا جن کے والد والدہ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کے والد والدہ زندہ ہیں ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم پوری دنیا سے جتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا، دنیا کے تمامی مسلمانوں کے بارگاہ کو اس فاتحہ کا ثواب عطا فرما دے۔ سب کے گناہوں کو بخش دے و معاف فرما دے۔ سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم بوڑھے نوجوان بچے میری ماں بہنیں اپنے گھروں سے تیرے دربار میں اپنا خالی ہاتھ پھیلائی ہیں، مولا اپنے پیارے حبیب کے پیدائش کے اس مبارک وقت کے صدقے، آقا حسین کے آخری سجدے کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، غریب نواز کے صدقے، مولا جس کے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں مولا اسے پوری عطا فرما دے، مولا اسے قبول عطا فرما لے۔ مولا جو مسلمان بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی پریشانی بیماری مصیبتوں کو دور عطا فرما دے۔ مولا جو مسلمان بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما دے۔ مولا جن کے پاس روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ مولا حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم لوگ گنہگار ہیں، مولا کچھ بھی تیری بارگاہ میں کہنے کے لائق نہیں، مگر جیسے بھی ہے مولا تیرے نبی کو امتی ہیں، تیرے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے شہداء سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے ولیوں سے محبت کرنے والے مولا ان مبارک شخصیتوں کے صدقے میں ہم لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آقا حسین کے آخری سجدے کے صدقے میں تمام مسلمان مرد عورتوں کو 5 وقت سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہماری پریشانیوں میں سجدے کی طرف عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما دے، شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہم تمامی مسلمانوں کو ایمان پہ رکھ اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا وسيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله